بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم چھٹی جماعت کی چمپا کا سبق نمبر 2 ہمارے پاس ہے دادا ابو کی کتاب، اس کی بلند خوانی کریں گے۔ دیکھیں دادا ابو کی کتاب 100 سال بعد بچے کس طرح پڑھا کریں گے، یعنی کہ 100 سال گزرنے کے بعد بچے کس طریقے سے پڑھیں گے، ذرا کہانی پڑھ کر دیکھیں تو، یعنی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی 100 سال بعد بچے کس طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ خوبصورت ڈبہ کیسا ہے؟ یہ ڈبہ نہیں کتاب ہے۔ کتاب ہاں بہت پرانی کتاب ہے۔ اچھا کیا پہلے کتاب ایسی ہوتی تھی؟ ہاں پہلے کتاب کاغذ پر چھپی ہوتی تھی، جیسے کہ ابھی ہماری کتابیں کاغذ پر چھپتی ہیں۔ کتنا عرصہ پہلے؟ بہت پرانی بات ہے، دادا ابا کے بھی دادا کے زمانے کی۔ یہ تو 2095 کی ہے نا؟ اس کتاب پر 1985 لکھا ہوا ہے۔ 100 سال سے بھی 10 سال زیادہ ہو گئے، مگر یہ کتاب تمہیں ملی کہاں سے؟ یعنی کہ بچے اس میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کتاب تمہیں ملی کہاں سے؟ ماریا تم تو بہت سوال کرتی ہو۔ خیر سنو، وہ جو 6 منزلیں نیچے تہ خانہ ہے نا، اس میں ایک اسٹور ہے۔ دادا ابا نے وہاں ایک الماری اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے، اس میں یہ کتاب حفاظت سے رکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے دادا کی کتاب ہے۔ اچھا حیرت ہے، یہ تو کاغذ پر چھپی ہوئی ہے، کاغذ بھی پلاسٹک کا نہیں، عجیب سا ہے، بھدا بھدا۔ ہاں دادا ابا کے دادا ایسی ہی کتابیں پڑھا کرتے تھے، مگر اس کے حروف تو بالکل خاموش ہیں، نہ ہلتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ دیکھیں ابھی ہم لوگوں کی کتابیں کیسی ہیں کہ کاغذ پر چھپی ہوتی ہیں، جو لفظ جہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ورڈ جہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ وہیں پر موجود ہوتے ہیں، نہ ادھر سے ادھر ہل سکتے ہیں، نہ آگے پیچھے انہیں کیا جا سکتا ہے، اور چپ چاپ وہ ایک جگہ پر لیٹے ہی رہتے ہیں۔ اور ٹی وی بک یعنی ٹی وی پر جو کتاب چلتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، یعنی وہ بالکل مختلف ہوتی ہے، اس کے حروف چلتے رہتے ہیں، یعنی وہ بولتی بھی رہتی ہے اور وہ اس کے حروف بھی چلتے رہتے ہیں۔ جاجی بولا ماریا سے ضبط نہ ہوا، یعنی کہ جاجی نے جب بولنا شروع کیا تو ماریا سے چپ نہ رہا گیا، اس نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا بھائی سنو تو، کیا اتنی موٹی کتاب پڑھ کر پھینک دی جاتی تھی؟ یعنی کہ جو اتنی موٹی موٹی جو کتابیں پڑھی جاتی تھی یہ کیا پڑھ کر پھینک دی جاتی تھی؟ ایک بار پڑھی اور بعد میں بیکار۔ اب دیکھیں ہمارا کمپیوٹر تو کیسا ہے، اس میں 15 سے 20 لاکھ کتابیں ایک ساتھ اس میں ہم رکھ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہارڈ ڈسک ہے، ایک ہارڈ ڈسک میں کئی کتابیں آ سکتی ہیں۔ ہاں اور کیا، کون مصیبت اٹھائے اور اتنی موٹی موٹی کتابوں کے ڈھیر جمع کرتا رہے، یعنی کہ آنے والے وقت کے 2095 کے بچے کہہ رہے ہیں کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں کون اٹھائے، اتنے ڈھیر کون جمع کرے۔ ماریا بولتی ہے جاجی ماریا سے باتیں کرتے ہوئے کتاب کے اوراق پلٹتا رہا، یعنی جاجی جو ہے وہ ماریا سے باتیں کرتا رہا اور کتاب کے صفحوں کو پلٹتا رہا۔ صفحے پلٹ کر ایک تصویر تھی، یعنی جب صفحے پلٹا اس میں ایک تصویر تھی جس میں بہت بڑا کمرہ تھا اور استاد جو ہے بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ ماریا کی نظر جب اس تصویر پر پڑی تو اس نے جاجی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو جاجی اسے بتاتا ہے ماسٹر بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوا جیسے ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی ہیں، یعنی کہ وہ حیران ہو گئی، ایسا کیسے کہ بھئی استاد بچوں کو کیسے پڑھا سکتا ہے۔ وہ بولی اسکول ماسٹر، پہلے کیا اسکول گھر سے الگ ہوتا تھا؟ یعنی انہیں اتنا نہیں معلوم کہ بھئی اسکول جو ہے وہ گھر سے الگ ہے، اور ماسٹر جو ہوتے ہیں وہ مشینی استاد کی طرح، مشینی ٹیچر کی طرح نہیں ہوتے بلکہ وہ انسان تھے۔ یعنی وہ اس بات پر حیرت کرتی اور کہتی ہے عجیب بات ہے۔ جاجی نے کہا ہاں اس کتاب میں یہ ہی لکھا ہے، جسے پہلے زمانے میں ڈاکٹر انسان ہوتے تھے، یعنی اس وقت میں جیسے ڈاکٹر انسان ہوتے ہیں، آگے وقت آئے گا اس میں مشین جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہوگی اور استاد بھی ہوگی۔ اچھا جی، ماریا بات کاٹ کر بولتی ہے یہ تو بہت اچھا تھا، میں مشینی ماسٹر سے عاجز ہوں، یعنی کہ میں مشینی استاد سے بہت زیادہ تنگ آ چکی ہوں۔ ایک ہی بات کو، ایک ہی لفظ کو بار بار طوطے کی طرح رٹتا رہتا ہے، بار بار پڑھتا رہتا ہے۔ مجھے تو حیاتیات سے نفرت ہے، مگر وہ مجھے اس کا کام دیتا ہے، یعنی کہ کمپیوٹر جو ہے وہ حیاتیات کا ہی کام دیتا رہتا ہے۔ امی ادھر ناراض ہوتی ہیں، یعنی امی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور امی ناراض ہوئی تو میں نے بتایا، یعنی کہ ماریا جو ہے وہ بتاتی ہے مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، یعنی کہ جو مشینی استاد جو پڑھا رہا ہوتا ہے مجھے اس میں سے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ مشینی استاد اتنی جلدی یعنی اتنی تیزی سے بول جاتا ہے
کہ بس میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، یعنی میرے دماغ سے بات سیدھی سیدھی چلی جاتی ہے، مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر امی نے ٹاؤن سینٹر سے ایک ماہر کو بلوایا، یعنی کہ ٹاؤن سینٹر سے کمپیوٹر آپریٹر کو بلوایا۔ اس نے مشینی استاد کو کھولا، یعنی کہ کمپیوٹر کو کھولا، پھر دوبارہ جوڑ دیا اور بولا کہ کوئی خاص بات نہیں، مشین کی رفتار ذرا تیز ہو گئی تھی، یعنی مشین جو ہے وہ رفتار اس کی تیز ہو گئی تھی۔ خیر اب میری سمجھ میں آنے لگا ہے۔ ماریا پھر کہتی ہے امی اب مجھے سمجھ میں آنے لگا مشین کی آواز جب کم ہو گئی ہے۔ ارے ماریا سنو، ایک دن دادا ابو کہہ رہے تھے، ان کے دادا نے انہیں بتایا کہ اس زمانے میں کتابیں کاغذ پر چھپی ہوتی تھیں، یعنی کتابیں جو ہیں وہ کاغذ پر چھپا کرتی تھی، اور بہت موٹی موٹی کتابیں اٹھا کر اسکول جانا، یعنی ہم جیسے موٹی موٹی کتابیں اٹھا کر اسکول آتے ہیں، اسکول آنا پڑتا تھا، اور اسکول بس لینے آ جاتی ہے اور اسکول آ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح اسکول کا کمرہ سونے کے کمرے کی طرح الگ ہوتا تھا، یعنی جو اسکول کا کمرہ ہوتا تھا وہ سونے کے کمرے کی طرح بالکل سونے کے کمرے کی طرح نہیں ہوتا تھا، وہ بالکل گھر سے ہی الگ ہوتا تھا۔ پھر فوٹو اسٹیٹ مشینیں، یعنی مشینیں کافی ساری ایجاد ہوئیں جن سے کاغذ بننا شروع ہوئے، تو ہماری تعلیم میں اس طرح سے اضافہ ہونے لگا، یعنی ترقی۔ اس زمانے میں علم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، کتابیں بہت چھپنے لگی تھیں، یعنی کہ اس وقت میں علم نے اتنی ترقی نہیں کی لیکن کتابیں بہت زیادہ چھپنے لگی ہیں۔ آج کل تو معلومات اتنی پھیل گئی ہے کہ پہلے کی طرح کتابیں ہو تو انہیں پڑھنا تو کیا، ان کی ورق گردانی یعنی کہ صفحہ بھی پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، یعنی کہ صفحہ بھی نہیں پڑھا جاتا۔ یہ تو ہمارے مشینی استاد ہیں جو پردے پر جلدی جلدی یعنی ہمارے سامنے سے معلومات گزارتے ہیں، اور وقت میں یعنی تھوڑے ہی ٹائم میں ہمارا سارا کام ہو جاتا ہے، مہینوں کا کام کچھ منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ ماریا کہتی ہے، ماریا نے کہا ہم اس روز دادا ابو کے ساتھ یونیورسٹی کی لائبریری گئے، یعنی کہ ماریا بتاتی ہے ہم دادا ابو کے ساتھ لائبریری گئے، تو دادا ابو نے بتایا ہے کہ ان کے دادا ابو کے زمانے میں لائبریری میں 1,00,000 1,50,000 کتابیں رکھی جا سکتی تھی، مگر اب تو صرف ایک سی ڈی، یعنی کہ ایک سی ڈی بھی رکھ دو تو 1,000 سے زائد کتابیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ایسی لاکھوں سی ڈیز لائبریری میں رکھی ہیں۔ جاجی بولا ہاں، اور ان میں سے اپنی ضرورت کی کتابیں تلاش بھی نہیں کرنی پڑتی، یعنی کہ اس میں ضرورت کی کتابیں تلاش بھی نہیں کرنی پڑتی، صرف بٹن دباتے ہیں اور وہ کتاب سامنے آ جاتی ہے، سبق ہی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور رات کو ٹیپ ریکارڈ لگا کر سو جاؤ، جیسے کوئی آدمی تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہو، صبح سو کر اٹھو گے تو طوطے کی یعنی تمہیں ذہن نشین ہو جائے گا۔ ماریا چپ رہ کر زیادہ لمبی بات نہیں سن سکتی تھی، یعنی ماریا خاموش نہیں رہ سکتی تھی، اتنی لمبی بات وہ نہیں سن سکتی تھی۔ بیچ میں بول اٹھی، دادا ابا نے یہ بھی بتایا تھا کہ 100 سال سے پہلے اسکول گھر سے الگ ہوتا تھا اور بس سے جانا پڑتا تھا، کتنا مزہ آتا ہوگا نا، سب ایک ساتھ مل کر جاتے تھے۔ ہاں واقعی بہت مزہ آتا تھا، یعنی اس وقت میں بہت مزہ آتا ہے، اب تو ہم اور آگے کے وقت میں بچے بور ہو جائیں گے۔ اچھا تو کیا اسکول میں سب مل کر پڑھتے تھے؟ ماریا پوچھتی ہے۔ چاچی بولتے ہاں، دادا ابا تو یہی بتا رہے تھے، ایک استاد کے کمرے میں جسے جماعت کہتے ہیں 40 سے 50 بچے بیٹھتے تھے، سب ساتھ پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد کمرے سے باہر، یعنی جو کمرہ جماعت ہوتا ہے اس سے باہر کھیلنے جاتے تھے، لنچ وغیرہ کرتے تھے، کھیلتے کودتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا ایک دوسرے سے، اور اگر کوئی بچہ کچھ بھول جاتا تھا تو دوسرے بچوں سے پوچھ لیتا تھا، پھر دونوں بہن بھائی ہنستے ہیں۔ ہاں کیسے اچھے دن تھے۔ کیا انسانی استاد بھی ایسے ہی پڑھاتا تھا جیسے مشینی استاد پڑھاتا ہے؟ جاجی ماریا پوچھتی ہے جاجی سے۔ جاجی کہتا ہے نہیں، ایسے تھوڑی پڑھاتا تھا، وہ بچوں کو الگ طریقے سے پڑھاتا تھا، اس کے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ الگ ہوتا تھا، اگر سبق سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ دوبارہ سے سمجھاتا تھا، گھر کے لیے کام بھی دیتا تھا، اور جو بچے کام اچھا کرتے تھے ان کو شاباشی بھی دیتا تھا۔ ماریا کہتی ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، ہمارے استاد تو ہماری بات بھی نہیں سن سکتے، اور نہ ہماری محنت، یعنی ہم جو محنت سے پڑھتے ہیں، دل لگا کر پڑھتے ہیں اس کام میں، نہ وہ شاباشی دیتے، یعنی انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہم کتنا دل لگا کر پڑھتے ہیں۔ ماریا میرا جی چاہتا ہے کہ کاش میں، یعنی ماریا کہتی ہے میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ کاش میں اس وقت میں ہوتی، میں اپنے یعنی بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتی، پھر استاد سے سوال بھی کرتی، میری محنت سے وہ خوش ہوتے اور مجھے شاباشی بھی دیتے، اور اگر سبق یاد نہیں ہوتا تو وہ ڈانٹتے بھی تو تھے۔ جاجی کہتا ہے اور اگر سبق یاد نہیں ہوتا تو وہ ڈانٹتے بھی تو تھے۔
پھر ماریا سچ، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اس سے تو علم معلومات ہوتی ہے، یعنی اس سے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے، استاد کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ یہ شفقت مشینی استاد میں کہاں ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی شفقت اتنا پیار جو ہے مشینی استاد میں کہاں ہوتا ہے۔ اتنے میں انہیں اپنی امی کی آواز سنائی دی، یعنی کہ اتنی یہ بات ہی کر رہے تھے کہ اپنی امی کی آواز سنائی دی اور مشینی استاد کو شروع کیا چلایا، اور ماریا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بوجھل قدموں سے اس کی طرف چل پڑی، یعنی کہ وہ بہت اداس ہوئی کہ کاش ہمارے بھی استاد ایسے ہوتے جو کہ ہمیں پڑھاتے اور بعد میں ہم سے پوچھتے کہ اس میں کیا چیز سمجھ میں نہیں آئے۔ شکریہ۔